الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان. کتاب الصیام کا تذکرہ ہے. یہ سے پہلے آپ حضرات نے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصیام، اب یہ اہم رکن ہے اسلام کا. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ چار ارکان عملی ہیں. اور سب سے پہلا رکن ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. اسلام کے 5 ارکان ہیں. 5 ستون پر اسلام کھڑا ہوا ہے. پہلا ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد دوسرا ستون ہے نماز، 5 وقت کی نماز قائم کرنا. تیسرا ستون زکوٰۃ دینا. چوتھا ستون کھمبا رمضان کے روزے رکھنا. اور 5واں حج بیت اللہ کرنا جس کو حج کی طاقت ہے. یہ اسلام کے 5 ارکان، 5 اہم فرائض ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. تو اس میں 2 اہم فرائض کا آپ نے ذکر پڑھا ہے، نماز کا اور زکوٰۃ کا. اب یہ تیسرا رکن ہے صیام، روزہ کا. صیام کے معنی ہوتا ہے امساک، رک جانا. لغت میں عربی زبان میں صیام کہتے ہیں رک جانے کو. صام الفرس، گھوڑا جب اپنی چال سے رک جائے. اور اسلام میں جو روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، جس کو صیام کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ لغوی معنی شرعی معنی میں پایا جاتا ہے. لغت میں معنی ہے صیام کا رک جانا، اور شریعت میں جو روزہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی رکنے ہی کا کام ہوتا ہے. یعنی ہم کھانے اور پینے سے صبح صادق سے لے کر، جب صبح پاؤ پھٹتی ہے جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر کے آفتاب ڈوبنے تک، غروب شمس تک، کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ سنگ صحبت کرنے سے اور دوسری حرام چیزوں سے ہم رکے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نیت سے. صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور صحبت اور ہم بستری سے رکنا، اور اسی طریقہ سے جھوٹ، گالی گلوچ جس سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے، ان چیزوں سے رکنا. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہے روزہ جو اسلام میں سن 2 ہجری میں فرض ہوا. ہجرت کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دوسرے سال میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. اس طریقہ سے 9 رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے. 9 رمضان، 11 رمضان کل آپ نے 11ویں سال آپ کا انتقال ہوا. ایک سال میں تو آئے تو رمضان کا روزہ فرض ہی نہیں ہوا، دوسرے سال کے رمضان میں فرض ہو گیا. سمجھا؟ تو اس طریقے سے 9 سال آپ نے 9 رمضانات کے روزے آپ نے رکھے. اچھا، شروع میں جو مرحلہ تھا رمضان کا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل آئی ہے سورہ بقرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اے مسلمانوں، رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. اب جو چاہے روزہ رکھے. آج جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے روزہ نہ رکھنے یا روزہ رکھنے سے چھٹی لے لے، کیونکہ یہ مشکل عبادت ہے. دن بھر بھوکے پیاسے رہنا، حلال جائز تعلق بیوی سے، اس سے دور رہنا، یہ مشکل عبادت ہے. تو اسی لیے اس میں تدریج اختیار کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا کیا کہ صاحب جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے طاقت کے باوجود بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا، اس میں اللہ نے کہا کہ اب جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ ہی رکھنا ہے. ہاں البتہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں، مسافر ہیں، تو بیماری اور سفر کی حالت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں،
لیکن جب آپ صحت یاب ہوں گے یا جب سفر سے واپس آ جائیں گے تو رمضان کے بعد سے لے کر کے آپ کو اگلے رمضان تک کے بیچ میں، اور جتنا جلد کریں اتنا اچھا ہے، زندگی کا کیا ٹھکانہ، سفر سے واپس ہو گئے اور رمضان کے بعد طبیعت آپ کی اچھی ہو گئی تو رمضان کے جو روزے آپ نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے، اب اس کی روزے کی قضا کر لیجیے، سمجھا؟ اب فدیے کا جو حکم ہے، فدیے کا حکم کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہ حکم بھی باقی ہے، لیکن ایسے مریض کے لیے جو دائمی مریض ہو، کبھی اچھا ہوگا ہی نہیں اور ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے ہمیشہ کے لیے اس کو منع کیا اور کبھی وہ بیماری اس کی اچھی ہوگی ہی نہیں، یا اتنا بوڑھا مرد اور عورت ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی جان پہ بناتی ہے، لگتا ہے اب اس کی روح نکل جائے گی، اتنا زیادہ اولڈ ایج آدمی ہے، ایک دم بوڑھا چرکٹ ہے، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تب ایسا آدمی مرد ہو یا عورت روزہ توڑ لے گا اور ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے گا، یا تو پکا ہوا کھانا کھلا دیجئے بھر پیٹ ایک وقت کا، اور نہیں تو علماء نے کہا ہے کہ 1.5 کلو آپ کو غلہ دینا ہوگا، چاول یا آٹا جو آپ کھاتے ہیں، سمجھا کہ اس کے ساتھ کچھ نقدی بھی دے دیجئے 10-20 سے اچھی بات ہے، ورنہ 1.5 کلو غلہ بہت کافی ہے، کیونکہ ایک آدمی 1.5 کلو کیا کھائے گا، آدھا کلو کھائے گا، 1 کلو اپنا بیچ کر کے تیل ترکاری کر لے گا، سمجھا نا؟ تو ایک دم بوڑھا آدمی ہے جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو، یا ایک دم دائم المریض ہو، ہمیشہ کا بیمار ہو، کبھی اچھا نہیں ہونے والا ہے، تو وہ فدیہ دے گا ایک مسکین کو، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین، سمجھنا کیا؟ لیکن اگر مسافر ہیں، بیمار ہے، یا عورت حاملہ ہے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ روزہ توڑے گی، اور جب اچھی ہوگی تبھی روزہ رکھے گی، چاہے اب جتنے سال کا ہو، اب اس سال حمل میں ہے، اگلے سال دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی ہے، تیسرے سال پھر حمل میں ہے، چوتھے سال پھر دودھ پلا رہی ہے، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روزہ رکھ ہی نہیں پا رہی ہے بیچ میں، تو جب یہ سب جھنجھٹ سے نکلے گی، بال بچے سے پاک ہوگی اور اب دودھ پلانے کا معاملہ ختم ہوا تو 10 رمضان کا روزہ ہوگا تو 10 رمضان کا روزہ ہی رکھے، سمجھنا کہ کیونکہ یہ فرض ہے، سمجھا؟ تو یہ ہے اہمیت، اور اس کا فائدہ بہت ہے، ایک تو یہ بہت پرانی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کو، جو بہت پیاری امت ہے اللہ کے نزدیک، کیسے اللہ اس کو محروم کرتا، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو تک یہ پرانی عبادت ہے، بھلا تم کو کیسے چھوڑ دیں، محروم کر دیں، اور مقصد کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کر لو، کہ یہ سوچو روزے میں کہ جب تم اللہ کے کہنے سے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو، بیوی سے دوری اختیار کر سکتے ہو، تو گناہ کے کام سے کیوں نہیں دوری اختیار کرتے؟ دوسرے کہ روزے میں صبر و تحمل ہوتا ہے، آدمی بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، صبر و تحمل آتا ہے، لوگ غصہ بھی دلاتا ہے تو روزے میں غصہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بگڑیں گے، گالی گلوچ کریں گے، ریر بحر کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو روزے کا ثواب ہمارا ختم ہو جائے گا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گالی بھی دے روزے کی حالت میں اور تم سے جھگڑا مول لے تم سے، تو بھی اس کو کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے، میں تمہارے منہ نہیں لگوں گا، لیکن ایسا ہوتا کہا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ پاتے ہیں، ورنہ ایک کہیے گا تو روزے کی حالت میں بھی 4 کہے گا بڑھ کر کے، ہاں، اور جتنا جو غصہ ہوگا کہے گا کہ ہم کو روزہ لگا ہوا ہے، یعنی روزے نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، یعنی روزہ تو کنٹرولنگ پاور انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر کہاں کنٹرولنگ پاور آ رہی ہے؟ اسی طریقہ سے روزہ رکھ کر کے ایک مالدار آدمی جب بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو اس کو فقیروں کی فقیری کا احساس ہوتا ہے، بھوکوں کے بھوک کا احساس ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تو غربا اور مساکین پر خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں جس کو آپ رمضان کے اندر مقررین خطبہ کے ذریعے آپ جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہوں گے، تو بہرحال یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں۔ کتنے سال رمضان کا روزہ رکھا ہے صاحب نے؟ 9 رمضان روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ ہر مسلمان عاقل پر، بالغ پر فرض ہے، بشرطے کہ وہ بیمار نہ ہو، بشرطے کہ وہ سفر میں نہ ہو، کیونکہ اگر بیمار اور سفر میں ہے تو روزہ فرض نہیں، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو افطار کر لیں، لیکن اگر بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، سفر میں ہلکان ہو جانے کا ڈر ہے، تو ایک دم مؤکد ہے، تاکید ہے اس کے لیے کہ روزہ توڑے،
اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ نا، بعد میں روزہ پورا کر لو۔ اچھا یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بھی دوسرے دن میں پورا کر لو گے۔ اب گرمی کے زمانے کا روزہ جاڑا میں پورا کر لو گے، چھوٹا دن ہوگا تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گرمی کا دن ہے روزہ ہے تو گرمی میں ہی پورا کرنا ہے، جب چاہو پورا کر لو۔ بڑے دن کا روزہ آپ نومبر دسمبر میں رکھ لیجیے ٹھنڈے میں، الحمدللہ، تب جا کے۔ البتہ ایک مسکین کو فدیہ دینے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ایسے شخص کے لیے جو دائم المریض ہو، کبھی اچھا نہیں ہونے والا ہے، یا پھر اتنا عمر دراز مرد اور عورت ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے چھٹی کر دے گا۔ چلیے صاحب، اب مسائل کے باب میں آئیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان، اصل میں لا تتقدموا ہے، لا ناہیہ ہے، منع کیا گیا، رمضان کے آنے سے پہلے ایک دن اور 2 دن آگے روزہ مت رکھو، احتیاطی روزہ نہ رکھو، رمضان آنے سے پہلے 1 دن یا 2 دن نہ رکھو، لیکن اگر 4-5 دن پہلے سے اگر روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں، لیکن 1 دن اور 2 دن رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھنا۔ الا رجل، مگر وہ آدمی رکھ سکتا ہے جس کو روزہ رکھنے کی پہلے سے عادت ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آخری مہینے کا 3 روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ہمیشہ 27، 28، 29 روزہ رکھتا ہے، تو وہ شعبان میں بھی 27، 28، 29 رکھے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ کسی کی عادت ہے مثال کے طور پر کہ سوموار کو وہ روزہ رکھتا ہے، مان لو اتفاق سے سوموار پڑ گیا 28 شعبان یا 29 شعبان، تو رکھے گا، کیونکہ سوموار کے روزے کی اس کو عادت ہے، یا جمعرات کے روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور 29 شعبان جو ہے وہ اس کا جمعرات ہے، نہیں سمجھا، تو اس کی عادت کے مطابق ہے، روزہ رکھے گا۔ یا مان لیجیے کسی نے منت مانی ہے کہ اگر ہمارا بھائی آ جائے گا جو گم ہے کئی سالوں سے، اگر وہ آ جائے گا تو اس کی صبح ہو کر کے ہم روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے، 1 روزہ یا 2 روزہ رکھیں گے۔ آ گیا اس کا بھائی 27 کے روز 28 کی رات میں، تو اب کل 28 اور پرسوں 29 2 روزہ اس کو منت کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے اوپر روزہ قضا چلا آ رہا ہے رمضان کا، جی 2 روزہ اس کا چھوٹا ہوا ہے، اس کو یاد ہے نہیں ہم نے رمضان کا روزہ توڑا تھا، روزہ رکھا نہیں، خود یاد آیا یا گھر والوں نے یاد دلایا، اب 2 ہی دن رمضان کے آنے میں باقی ہے 28 29، تو جو قضا ہے رمضان کا پچھلے رمضان کا اس کو جلدی پورا کرو، 28 29 کو رکھو۔ تو اگر یہ سب وجہ ہے تب تو 1-2 دن پہلے روزہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاطی روزہ کہ رمضان کہیں ہو، کہیں رمضان ہو، کہیں رمضان ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ رمضان آ گیا، مہینہ چاند کا دیکھا گیا، چاند کی رؤیت ہو گئی، جب تک کہ یہ خبر نہ آوے اس وقت تک یا اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لو یا خبر نہ آوے اس وقت تک روزہ نہ رکھو۔ چنانچہ دوسری حدیث دیکھ لیجئے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن میں شک ہے، من صام الیوم الذی یشک فیہ، وہ دن روزہ رکھے جس دن میں شک ہے۔ کس دن میں شک ہوگا؟ شک کا کون سا دن ہوگا کہ یہ رمضان ہے کہ شعبان ہے؟ کون سا دن ہوگا؟ ارے 30 بھولے بھالے 30 شعبان کا، آج 29 ہے مثال کے طور پر، چاند نظر نہیں آیا، بدلی ہے مان لو کہ 10 بجے رات تک ہم لوگ سوئے، اس وقت تک کوئی خبر نہیں آئی، اب کل شعبان کی 30 کی گنتی ہے، سمجھا؟ تو کل جو 30 کا دن ہے وہ شک کا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ کہیں چاند ملک میں دیکھا نہ گیا ہو تو 30 شعبان بھی ہو، نہیں سمجھا؟ تو اگر خبر نہیں ہے، بالکل آسمان صاف ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، تو آپ شک کے دن میں روزہ نہ رکھیے۔ لیکن اگر کوئی یہ نیت کر کے سوئے، مثال کے طور پر 29 شعبان آج گزر گیا، چاند نہیں دیکھا گیا، بدلی تھی، ہو سکتا ہے کہ 11 بجے 12 بجے یا سحری کے وقت میں خبر آ جائے، یا صبح میں 7 بجے خبر آ جائے کہ فلاں جگہ چاند دیکھا گیا، تو کوئی سونے لگے، پانی وغیرہ پی کر کے سوئے اور یہ نیت کر کے سوئے کہ یا اللہ اگر کل رمضان ہوا تو میں رمضان کی نیت کرتا ہوں، اور نہیں ہوا تو پھر جیسے کھاتے ہیں ویسے کھائیں گے، اور اتفاق سے صبح ہو کر کے معلوم ہوا کہ نہیں آج تو رمضان ہے، تو الحمدللہ اس کا وہ روزہ ہو گیا، سمجھا کہ؟ تو احتیاط ہے، اگر وہ اس طرح کی نیت کر کے سوتا ہے کنڈیشنلی کہ اگر رمضان ہوا تو روزے سے سمجھا جاؤں گا، نہیں تو کھا لوں گا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کہیں
کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ابھی 30 کا دن باقی ہے، 30واں دن باقی ہے شعبان کا، اور بدلی وغیرہ ہے، چاند نہیں دیکھا گیا ہے۔ اچھا اس میں بھی ہوتا ہے کہ بدلی جب ہوتی ہے نا تب شک ہوتی ہے، شک ہوتا ہے جب بدلی ہوتی ہے تب، کہ یہاں نہیں دیکھا گیا دربھنگے میں، ہو سکتا ہے کسی اور شہر میں دیکھا جائے، کہیں اور دیکھا جائے جی۔ لیکن اگر آپ پورے دربھنگے کے اندر ایک دم آسمان بالکل صاف ستھرا ہے، اس گاؤں میں نہیں دیکھا کسی نے، کسی کی نگاہ تیز نہیں ہوگی، کسی دوسرے گاؤں میں تو کسی نے دیکھا ہوگا، تیسرے گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا، سمجھا کہ تو پھر وہ اگلا دن آپ کے لیے شک کا دن نہیں ہے، سمجھا کہ تو بدلی جب ہوتی ہے، یا مان لیجئے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور آپ پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، 29 کا چاند ویسے بھی نیچے ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو اور شک کا معاملہ ہو تو روزہ مت رکھیے، کیونکہ جس نے بھی شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قاسم رہا ہو تو ابو القاسم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو بٹوارا کرنے والا ہوں، صرف دینے والا تو اللہ ہے، زکوٰۃ کس کو ملے گی یہ تو اللہ نے خود ہی بانٹ دیا، میرا کام صرف آپ کے حوالے کرنا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، کس کو دے دیا ہے زکوٰۃ یہ تو اللہ نے متعین کر دیا، میرا کام بانٹنا ہے۔ تو اگر کسی کی کوئی صفت ہوتی ہے تو اس صفت سے بھی اس کو کنیت سے پکارا جاتا ہے ابو القاسم، یعنی بانٹنے والے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نام ہے عبد الرحمن بن صخر، لیکن ان کی صفت یہ تھی کہ وہ بلی کو اپنے آستین میں رکھ کے چلتے تھے، نبی تو ان کی یہ جو صفت تھی کہ بلی سے بڑا پیار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا الہر، اے بلی کے باپ، سمجھ لیں گے، تو ابو ہریرہ ہی مشہور ہو گیا، اصلی نام دب گیا اور وہی نام سے مشہور ہو گیا، سمجھا کہ حضرت علی بن ابی طالب ایک دفعہ بیوی سے کسی بات پر آناکالی ہوئی تو چلے گئے، گھر سے نکل کے مسجد میں جا کے سو گئے، بالو میں، اس زمانے میں تو پکی تھی نہیں مسجد کی سال، تو ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھی تھی، اور چادر جو بدن پر تھی وہ اتر گئی تھی، تو جسم کے ایک حصے کے اوپر گرد و غبار لگ گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور دیکھا کہ نہیں ہے، اور فاطمہ کا بھی مزاج دیکھا کہ معتاد نہیں ہے، عام مزاج نہیں ہے، کچھ غصیلے نظر آ رہی ہیں، تب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے کہ لگتا ہے دونوں میاں بیوی میں کچھ ہوا ہے کھٹ پٹ، تو آپ نے یہ پوچھا کہ کہاں ہے تیرے چچا کا بیٹا، یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کہاں ہے، رشتہ داری کو پیش کیا تھا کہ کم سے کم یہ تو سمجھو کہ تمہارا میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے اور ایک پہلے سے بھی رشتہ ہے، سمجھا کہ چچا کا بیٹا کہاں گیا، تو کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، تو انہوں قیلولہ نہیں کیا انہوں نے گھر میں، معلوم نہیں کہاں ہے، تو ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے سہل، ان کو کہا کہ ذرا دیکھو تو کہاں ہے، تو کھوجتے کھوجتے وہ مسجد ہی میں تھے لیٹے ہوئے، کہا مسجد میں ہے یا رسول اللہ، تو آپ آئے اور ان کے بدن سے گرد و غبار جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی کا باپ اٹھ، اے مٹی کا باپ اٹھ، ابو تراب کنیت ہو گئی ان کی، سمجھا کہ نہیں، تو کسی آدمی کو اس کی صفت کی وجہ سے بھی کنیت دی جاتی ہے، سمجھا ہے نا، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ قاسم ہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ میں جو حقدار اللہ نے متعین کیے، ان متعین حقداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا دینا، آپ نے کہا کہ میں نہیں متعین کرنے والا ہوں، کس کو دینا ہے، 8 حصے میں بانٹنا ہے زکوٰۃ کو، یہ اللہ نے متعین کیا، ہمارا کام صرف ان کو دینا ہے، ہم نواں آدمی نہیں لا سکتے، اپنی طرف سے ہم جس کو چاہے دے دیں، اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، تو اسی لیے اس صفت کی وجہ سے ابو القاسم ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کہ بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا نام قاسم رہا ہو، سمجھا کہ نہیں، تو ابو القاسم ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے اور بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں گزر گئے، سوائے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے، جو آپ کے وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال فرمائیں، باقی 3 بیٹیاں اور سب بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، بیٹے سب تو چھٹپنے ہی میں چلے گئے، بچپن ہی میں، اب بیٹیاں تو ماشاءاللہ دھیاڑی پتاڑی ہو کر کے مری، سمجھا کہ نہیں، لیکن ایک ہی بیٹی آپ کی زندگی میں رہی، 3 بیٹیوں کا اور بیٹوں کا غم آپ نے سہا، اور صرف ایک بیٹی فاطمہ زہرا نے باپ کی موت کا غم سہا۔ بہرحال تو ابو القاسم یہ کنیت ہے، فقط عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی، صحابی یہ کہہ رہے ہیں، اور نافرمانی کس طرح ہوتی ہے، یا تو واجب کو ترک کر دیں ہم، یا حرام کا ارتکاب کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شک کے دن میں کہ کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی ہے چاند دیکھنے کی، اور بدلی بھی رہی اور چاند دیکھا بھی نہیں گیا، لیکن آپ کو یہ تردد ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان بھی پہلا رمضان ہو سکتا ہے کہ 30 شعبان بھی ہے، تو چلو ہم روزہ ہی رکھیں، اور یہ آپ نے عزم کر لیا، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
نافرمانی کی. سمجھ گئے نا. تیسری حدیث دیکھیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو. ٹھیک ہے. فإن غم علیکم، اگر بدلی آ جائے آسمان میں اور نہ دیکھ سکو، اور کہیں سے خبر بھی تم کو نہ مل سکے، فقدروا لہو. فقدروا لہو کا کیا معنی ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا، اس لیے آگے جملہ کہہ رہے ہیں. امام مسلم کے حوالے سے روایت لیا ہے کہ اگر بدلی چھا جائے فقدروا لہو ثلاثین، تو اندازہ کرو شعبان کو 30 کا، یعنی شعبان کو 30 سمجھ کے چلو. بخاری میں ہے فاکملوا العدۃ ثلاثین، شعبان کی گنتی 30 کرو، یعنی 30 کا پورا مہینہ کر کے تب روزہ رکھو. ابو ہریرہ کی روایت میں ہے فاکملوا عدۃ شعبان ثلاثین. اللہ اکبر، ایک دم واضح کر دیا کہ شعبان کے مہینے کو 30 سمجھ کے چلو. واضح ہو گیا نا. چاند دیکھ لو، یا چاند کی اگر خبر آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی ہے تو 30 شعبان کی گنتی پوری کر لو، اس کے بعد روزہ رکھنا. عبداللہ بن عمر ہی سے آگے روایت ہے، کہتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا، ارے آج 29 تاریخ ہے، ذرا دیکھو گے چاند بھائی، رمضان کا چاند دیکھو گے. حضرت عبداللہ بن عمر جو اس زمانے میں چھوٹے ہی تھے، بڑے لوگوں کو نظر نہیں آیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے، چاند نکل گیا. اللہ اکبر. تو آپ نے اس چھوٹے صحابی کی بھی بات مانی. تو اگر چھوٹا بھی ہو، اب اتنا چھوٹا بھی نہیں، مان لیجیے کہ 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا لڑکا ہے، مان لیجیے کہ اگر بالغ نہیں بھی ہوا ہے وہ، لیکن 13 سال 14 سال کا بچہ ہے اور سچا بچہ ہے، پڑھنے لکھنے والا بچہ ہے، امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ تیز ہو. باقی محلے میں سب ہم لوگ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ہماری نگاہیں کمزور ہے. تو اگر مسلمان ہو، ثقہ ہو، قابل اعتبار ہو، بھروسے مند ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، تو اس کی گواہی لی جائے گی اور لوگ روزہ رکھیں گے. چنانچہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے چاند دیکھ لیا. لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا چاند دیکھو، چاند دیکھو، کسی کو نظر نہ آیا، مجھے نظر آ گیا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا کہ میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ. چنانچہ آپ نے روزہ رکھا. وہ امر الناس بصیامہ، اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ کل رمضان ہے، کل روزہ رکھتے جاؤ. ابو داؤد کی روایت ہے. اسی کے ساتھ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے. ایک دیہاتی آدمی جو شہر سے باہر دیہات میں رہتا ہے وہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں جانتے تھے، تو تحقیق کیا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. تو کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہاں گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تب آپ نے کہا فأذن فی الناس یا بلال، اے بلال لوگوں میں آواز لگا دو. لاؤڈ اسپیکر تو تھی نہیں، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آواز لگا دو کہ چاند کی رویت ثابت ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ تعالی رمضان ہے. یا بلال لوگوں میں اعلان کر دو ان یصوموا غدا، کہ کل وہ روزہ رکھے. رواہ الخمسہ وصححہ ابن حبان ورجح النسائی ارسالہ وباللہ التوفیق. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ